ہے یا اس کا ایک بیٹا چغتائی اس کا بیٹا قتل ہو گیا، یعنی اس کا پوتا قتل ہوا۔ تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کتے بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے وہ ذبح کر دیے گئے۔ ایک انسان تو انسان ہے، جانور گائے بھینس بھی ذبح کر دی تو ایک عذاب بن کے نکلا کہ مسلمان آپس میں لڑ عقل ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہماری تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو گلے کاٹنے پر اس پر ہی جی میں آج ہویا جانا۔ جب قومیں سوتی ہیں تو پھر ڈھول انہیں نہیں اٹھاتے، دھماکے انہیں نہیں اٹھاتے، پھر موت ہی انہیں اٹھاتی ہے۔ 610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا تو اس نے ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں، تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا، خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر کر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، اور دریائے دجلہ سرخ ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ تو میں نے تمہیں بتایا نا کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سے طاقت نکل گئی اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئے، اور اتنی بڑی تاتاری طاقت سے لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، تو وہ قوم جو دنیا میں اسلام مٹانے آئی تھی وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ اغدائی اس کو اپنا جان نشین بنایا، اور طولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گئے، اور مسلمان بے بس اور حقیر، بے بس اور حقیر، اور کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایباقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں، تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس سے دعوت چلتے چلتے برکا خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وہ جب موقع پاتا تو برکا کو اسلام کی باتیں سناتا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو جب وہ قافلے والے آئے تو اس نے برکا خان سے